اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ گیا اور سامنے بیٹھ کے سوال کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹا اور کیا کہتا ہے؟ این ربی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارا رب کہاں ہے؟ اقریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب قریب ہے تو تب بھی بتا دے تاکہ ہم آہستہ آہستہ رب کو پکارے، رب کو منا جائیں. اور ام بعید، یہ رب دور ہے، فننادیہ، اگر دور ہے تب بھی بتاتا کہ ہم آواز لگا کے رب کو پکاریں، ہم زور زور سے رب کو پکاریں، بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان سے جواب دینے میں فیل کر دیا. اور کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. میرے پیغمبر، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں، قرآن کریم کے اندر 14 مقامات پہ یہ لفظ آئے اذا، یعنی بندوں نے جب سوال کیا تو اللہ فرماتے قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. قل کے ساتھ جواب دیا اللہ نے. جب کسی نے سوال کیا، کسی کے یہ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الاحلہ، یہ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کی کیا خرچ کریں. قل، تو میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ جو مال سے بچ جائیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یعنی 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بندوں نے سوال کیا ہے، اللہ نے قل سے جواب دیا ہے کہ قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. لیکن یہاں پہ ایک مقام ہے کہ بندوں نے سوال کیا ہے اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہاں قل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندے نے میرے متعلق سوال کیا ہے. اب مجھے بہتر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنا پتہ خود بنفس نفیس بتا دوں. ٹھیک ہے، میں خود بندے کو اپنا پتہ بتا دوں. تو کیا فرمایا؟ اذا سألک عبادی عنی، میرے پیغمبر جب میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے تو فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں. اب آپ کہیں گے بھائی کتنا قریب ہے؟ قریب تو یہ مائک بھی ہے، قرآن کریم بھی میرا قریب پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتنے قریب ہے رب؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اس کے رگ حیات سے وہ زیادہ قریب ہونے کے باوجود میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کہ یہ جب بھی مجھے پکارے، ہر پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں. اذا دعان، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ آج پیر صاحب چھٹی پہ جا چکے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہو گیا ہے. نہیں، اذا کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ پکارے، رات میں پکارے، دن کے اجالے میں پکارے، ہر حال میں پکارے، میں اس کی پکار سنتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں پکارے، میں پکار سنتا ہوں. لیکن مانگنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں نا. ہم گلا کرتے ہیں بھئی اللہ دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اور گنتے پروں کو کہ بھئی پنکھے کے ساتھ کتنے پر لگے ہوئے. ٹھیک ہے، یا پانوس ہو مسجد میں تو لائٹیں گننا شروع ہو جاتے ہیں بھئی کتنی لائٹنگ ہوئی ہے. تو پھر مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عورت کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو صحابہ کرام کے، ٹھیک ہے، جب ہم تذکرے کرتے ہیں تو ایسے ہی ہماری گردن اونچی نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی مشکلات سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عورت کے غلام ہیں، مسلمان ہو گئے. عورت کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا ہے.
جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ذرا میرے سوال کا جواب دینا، ما تقول فی اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لات اور عزیٰ جو بت جن کی وہ عبادت کرتی، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جو کیا کہتے ہیں، صنمان اب کمان لا یسمعان لا ینفعان ولا یضران، کہنے لگے یہ تو بت ہیں نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر تم ماتھے رگڑے سجدے کریں یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر بالفرض تو ان کی عبادت چھوڑ دے تجھے ضرر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کیا توحید بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو دو بت ہیں نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔